یا امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم و منکر فضائلہم و منکر ولایتہم و غاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والعولی۔ بعد السلام تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میری جانب سے اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے، عزاداران امام حسین کی جانب سے شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 7 ذی الحجہ کی تاریخ شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنی گزشتہ گفتگو میں ہم نے امام کے ابتدائی ادوار کے حوالے سے گفتگو کی اور ایک روایت جس میں کہ 5ویں امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سلام بھجوایا اس کا تذکرہ کیا۔ آج اس سے آگے کی مزید کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 5ویں امام علیہ السلام کا زمانہ کربلا کے بعد کا زمانہ ہے، اور کربلا کے بعد کے جو حالات تاریخ نے بیان کیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد لوگوں میں ایک انتشار کی کیفیت بھی تھی، ایک انقلاب کی کیفیت بھی تھی، ایک بیداری کی کیفیت بھی تھی۔ وہ کچھ اس طریقے سے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل اور بعد کے حالات، اس کی ڈاکٹر علی شریعتی صاحب نے کچھ اس طرح سے وضاحت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے معاشرے میں وہ کام کیا کہ جو کھڑے ہوئے پانی میں ایک کنکر کرتا ہے، یعنی جو پانی بہت دیر کھڑا رہے، اپنی جگہ پر جامد رہے، اس میں ایک تعفن سا پیدا ہونے لگتا ہے۔ کربلا کے واقعے سے پہلے معاشرے کی صورتحال بھی ایسے ہی تھی، جو پرتعفن معاشرہ ہو گیا تھا۔ جس معاشرے میں یزید کے جیسا حاکم ہو، اس کے جیسا بد کردار شخص حاکم ہو، اس معاشرے کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پرتعفن معاشرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، شاید وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اسی رسول اللہ کے نواسے کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، اسے شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا گویا کہ سر مبارک لے کر شہر شہر گاؤں گاؤں یہ فوج گئی ہے، جو لشکر ہے وہ گیا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی خانوادے کی خواتین بھی ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھ کر لوگوں میں ایک انقلاب کی کیفیت پیدا ہوئی، اور بہت ساری تحریکیں ہم دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد اٹھیں، جس میں ایک بہت اہم اور پرومیننٹ جو تحریک تھی وہ توابین کی تحریک تھی۔ توابین کا لفظ توبہ سے نکلا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ نہ دے کر گویا کہ گناہ کیا، لہٰذا اب ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، اور یہی توابین کی تحریک جو تھی وہ آگے چل کے مختار کی تحریک میں تبدیل ہوئی، اور پھر مختار نے تمام قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا۔ یہ سب زمانہ امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ہو رہا ہے۔ جو کچھ واقعات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھتے جا رہے ہیں۔ ایک طویل عرصہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے جو گویا قدر خاموشی سے گزرا ہے۔ چوتھے امام کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ علی اعلان تبلیغ نہیں کرتے، بلکہ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ مناجات کرتے ہیں اپنے رب سے۔ تبلیغ کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ اور وسیلہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، اور مناجات بھی ایسی کہ جو سنتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے عقائد بھی ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ امام کا ایک کمال تھا۔ اگر وہ کتاب جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، زبور آل محمد، یعنی دعاؤں کا مجموعہ چوتھے امام کا، آپ وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چوتھے امام نے اپنے دور امامت میں
تبلیغ کا کام کس طرح دعاؤں کے ذریعے سے انجام دیا ہے۔ اس عرصے میں ایک تحریک اٹھتی ہے جو کہ بنو عباس کی تحریک ہے۔ یہ 5ویں امام کے زمانے میں گویا کہ زور پکڑ جاتی ہے تحریک۔ بنو عباس جو کالا لباس پہنتے تھے اور ان کے جھنڈے جو تھے وہ سیاہ تھے، ان کا نعرہ تھا انتقام خون حسین، یعنی بنو امیہ کی حکومت کے مقابلے میں ان کا نعرہ تھا انتقام خون حسین۔ انہوں نے اپنی تحریک کا مرکز خراسان کو قرار دیا تھا۔ وہ محبان آل محمد کو خود سے قریب کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں کہ جب بہت ساری شورشیں حاکم وقت کے خلاف اٹھیں، واقعہ ہرہ ہوا، مکے پر سنگباری ہوئی، تاراجی ہوئی، حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھ دیے گئے، یہ تمام تر حالات تاریخ ہمیں بیان کرتی ہے۔ چوتھے امام کا زمانہ گزر رہا ہے، 5ویں امام اپنی نگاہوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حاکم وقت کے لیے اب یہ ممکن نہیں تھا کہ کربلا کے واقعے کے بعد اس خانوادے کے اوپر وہی تمام تر تشدد یا وہی تمام تر معاملات روا رکھے جائیں جو کربلا کے واقعے میں رکھے گئے۔ دیکھا یہ جا سکتا تھا اور سمجھا یہ گیا، اور یقیناً آج تک یہ بات ثابت ہے کہ کربلا کے واقعے کے ذریعے سے یزید جو کچھ پانا چاہتا تھا وہ نہیں پا سکا، اور وہ جیسا سمجھ رہا تھا ویسا نہیں ہو سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ بری طرح ناکام ہوا۔ اور اس کے بعد میں آنے والے جو حاکمان وقت تھے انہیں اس چیز کا بھرپور طریقے سے اندازہ ہوا۔ حد یہ کہ یزید کا اپنا بیٹا جو تھا اس نے تخت کو سنبھالنے سے، تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ جس تخت کے لیے نواسہ رسول کا خون بہایا گیا میں اس تخت پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ لہٰذا حکومت کی جو اسٹیبلٹی تھی، جو حکومت مستحکم تھی، وہ حکومت کی اسٹیبلٹی کم ہونا شروع ہو گئی، حکومت متزلزل ہو گئی واقع کربلا کے بعد۔ چوتھے امام نے گویا خاموشی سے تبلیغ کا کام انجام دیا، اور 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس مدرسے کی بنیاد رکھی کہ جو مدرسہ چھٹے امام کے دور میں اپنی منزل معراج پر پہنچا، عروج پر پہنچا، اور جس مدرسے کی نسبت سے آج فقہ جعفریہ کہلاتا ہے۔ یہ جو فقہ جعفریہ کہلاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 5ویں اور چھٹے امام علیہ السلام کو آزادی کے ساتھ تبلیغ کرنے کا موقع مل گیا اور آپ نے مدرسے قائم کر دیے۔ تو 5ویں امام علیہ السلام نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی کہ جس مدرسے میں امت کے ائمہ نے آ کر پڑھا، خود امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے حضرت ابو حنیفہ، وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ 2 سال کے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں گزارے ہیں، اگر وہ میری زندگی سے نکال دیے جائیں تو میری زندگی میں کچھ نہیں بچتا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ان کا یہ جملہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے، اگر وہ 2 سال نکال دیے جائیں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو امت کے ائمہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں آ کر پڑھتے تھے، اور اس مدرسے کی بنیاد جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دور میں رکھی، اور وہ اس لیے رکھی گئی کہ اگرچہ کہ حاکمان وقت آپ کے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل ایک طریقے سے جس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پیچھے پیچھے حکومتی ہرکارے بھی ہیں، لیکن ان تمام تحریکوں کی وجہ سے، بنو عباس کی تحریک کی وجہ سے وہ آپ کو اس طریقے سے ضرر نہیں پہنچا سکتے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے امام نے مدرسے کی بنیاد رکھی اور اپنا علم جو تھا وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء جو تھے وہ آتے تھے اور امام کے پاس بیٹھتے تھے اور امام سے استفادہ کرتے تھے، اور امام ان کے مسائل کو حل فرماتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے دور میں کئی ایک حاکمان وقت گزرے ہیں، جن میں سے ظاہر ہے کہ سبھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ان کا تذکرہ میں کرتا چلوں۔ 60 ہجری یہ وہ زمانہ ہے جو جب امام کا بچپن ہے تو معاویہ کی حکومت رہی ہے۔ 64 ہجری تک یزید جو اس کا بیٹا ہے اس کی حکومت رہی۔ یزید کے بعد معاویہ بن یزید نے حکومت کو ٹھکرا دیا تو مروان بن حکم یہ وہ شخص ہے
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء اڑاتا تھا، یعنی یہ مذاق اڑاتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو رسول اللہ نے مدینہ بدر کر دیا تھا، یہ وہ شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کرتے تھے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین یہ لکھتے ہیں کہ شاید مروان بن حکم نے خود کبھی اس بات کی تمنا بھی نہ کی ہو کہ وہ خلیفۃ الرسول کہلائے گا، اور وہ شخص رسول کی مسند پر آ کر بیٹھ گیا اور خلیفۃ الرسول کہلایا۔ اس سے زیادہ افسوس کا مقام شاید امت کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50 سال کے بعد امت اس نہج پہ پہنچ چکی تھی کہ مروان بن حکم جیسا شخص خلیفہ وقت اور بادشاہ قرار پایا۔ اس کے بعد پھر لکھا جاتا ہے کہ جناب 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان، یعنی اسی مروان کا بیٹا عبد الملک، وہ بادشاہ رہا۔ 86 ہجری سے لے کے 96 ہجری تک ولید بن عبد الملک یہ بادشاہ رہا۔ یہ ولید بن عبد الملک بن مروان ہے، یعنی مروان کا پوتا ہوا، اس کی بادشاہت رہی۔ 96 ہجری سے 99 ہجری تک سلیمان بن عبد الملک بادشاہ رہا۔ 99 ہجری سے 101 ہجری تک مروان کا پوتا عمر بن عبدالعزیز بادشاہ رہا۔ 101 ہجری سے 105 ہجری تک یزید بن عبد الملک کی حکومت رہی، اور 105 ہجری سے 125 ہجری تک حشام بن عبد الملک کی حکومت رہی۔ حشام بن عبد الملک یہ بنو امیہ کا سمجھیے کہ آخری وہ بادشاہ ہے کہ جس کے دور میں بنو امیہ کی حکومت کچھ اسٹیبل نظر آتی ہے، مستحکم نظر آتی ہے، لیکن یہ انتہائی ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیا کہ جس میں یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی تعظیم میں، تکریم میں کسی طرح لوگوں کے سامنے کمی کرے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ دربار میں ایک محفل گرم ہے اور کھیل کود بھی کیا جا رہا ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر جاری و ساری ہیں۔ یہ حاکم وقت جو ہے یہ دربار میں بیٹھتا ہے، اور اس کا جو شوق ہے وہ تیر اندازی ہے، یعنی تیر اندازی کھیل ہے ان کا، اور وہاں پہ لوگ تیر اندازی کر رہے ہیں، اور جس کا تیر نشانے پر بیٹھتا ہے اس کو یہ لوگ تعریف کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول کہلانے والے لوگ کس طریقے کے شوق میں مبتلا تھے، کس طریقے کے کام کرتے تھے، جن کے کام کیا ہونا چاہیے تھا وہ کیا کام کرتے تھے۔ ایسے دور میں اور ایسے ماحول میں جو اصل وارث رسول تھے، جو اصل خلیفۃ الرسول تھے، جو اصل میں اللہ کی حجت تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو بھی بلایا گیا۔ امام پہنچتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کھیل میں شریک ہو جائیے۔ امام کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں آئے ہیں، اور یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ کھیلیں اور ہم اس کھیل میں شامل ہو جائیں۔ اس نے یہ سمجھا کہ ان کا تعلق چونکہ بس علم سے رہتا ہے اور یہ جڑے رہتے ہیں علم کے ساتھ، تو ان کو کہاں تیر اندازی کا کوئی تجربہ ہوگا، اور ان کا تیر نشانے پر نہیں لگے گا، خطا ہو جائے گا، لہٰذا ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ آل محمد کے ہاں کی ایک تہذیب اور ان کے گھر کا ایک طریقہ اگر آپ غور کریں تو ایسا نظر آتا ہے کہ تیر اندازی ہمیں ان کے گھر میں نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیر وہ چیز ہے کہ جو دور سے پھینکا جاتا ہے، یعنی دور سے چلتا ہے، اور یہ گھرانہ کبھی کسی پر دور سے حملہ نہیں کرتا۔ حد یہ ہے کہ کربلا کی جنگ میں بھی تیروں کی بارش مخالف سمت سے ہوئی ہے۔ اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تیر اندازی بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنا اور اس کے اوپر حملہ کر دینا گولی کے ذریعے سے، یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہی نہیں کہ وہ کبھی بھی کسی پر دور سے حملہ کریں، لہذا امام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس کھیل میں شامل ہوں، لیکن اس نے زبردستی کی اور تیر اور کمان آپ کو تھما دیا۔ کہتے یہ ہیں کہ آپ نے تیر کمان سنبھالا، اور تیر کمان سنبھالنے کے بعد جب آپ نے نشانے پر تیر لگایا تو وہ تیر بالکل نشانے پر جا کر بیٹھا، اور پھر آپ نے ایک تیر نہیں بلکہ آپ نے 9 تیر نشانے پر اس طرح سے لگائے کہ ہر تیر دوسرے تیر کی پشت میں پیوست ہو جاتا تھا، یعنی ایک تیر اس کے پیچھے دوسرا، اور اس کے پیچھے تیسرا، اور اس کے پیچھے چوتھا، اور اس کے پیچھے 5واں، 6واں، 7واں، 8واں،
آپ نے 9 تیر ایسے چلائے کہ جو ایک دیوار سے بنتے چلے گئے، اور اگرچہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ تیر چلا رہے ہیں اور وہ نشانے پہ لگ رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سارے کے سارے تیر حاکم کے کلیجے پہ جا کے لگ رہے ہوں۔ سارے دربار میں ایک سناٹا سا چھا گیا، چاروں طرف ایک خاموشی ہو گئی، ہنستے ہوئے لوگ خاموش ہو گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام تیر کمان رکھی اور آپ نے کہا کہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ہم سے مقابلہ کر سکے، لہٰذا وہ چیزیں جس میں ہم شامل نہیں ہوتے، یہ ہماری اپنی مرضی اور اللہ کا حکم ہے، اس کی منشا ہے کہ ہم ان چیزوں میں شامل نہ ہوں، لیکن ہمارے مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں امام کی قدر و قیمت، امام کی منزلت، امام کا مقام بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اسی مقام سے حاکم وقت پریشان تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح امام کی عظمت میں کمی کرے، لیکن جس کی عزتوں میں اللہ نے اضافہ کیا ہو اس کی عزتوں میں تم کمی نہیں کر سکتے، تم عزت میں کمی کرنا چاہتے ہو، اللہ عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے حاکم وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے۔ حشام بن عبد الملک وہ ملعون شخص ہے کہ جس نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ امام کی شہادت کا تذکرہ انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اجل یا امام